السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرے دوستو، آج ہمارا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ اللہ رب العزت قرآن کے اندر فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، نا امید نہ ہونا۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت رحمان ہے، اللہ رب العزت رحیم ہے۔ جب اللہ نے شیطان کو مردود بنایا تو شیطان نے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ قسم کھائی کہ تیری ذات پہ قسم، میں تیرے بندے کو بہکاؤں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے ان کو ورغلاؤں گا، ان کو گمراہ کروں گا، ان میں سے تیرے شکر کرنے والا کوئی بھی نہیں بچے گا۔ تو فرشتے وہ حیران رہ گئی، فرشتوں نے بڑی تعجب کیا کہ یا اللہ، انسان تو چاروں طرف سے شیطان نے گھیر لیا، ابھی نیکی کرنے والا کوئی نہیں بچے گا، جنت میں جانے والا کوئی نہیں بچے گا۔ شیطان نے آپ سے عہد لیا کہ میں ان کو دائیں سے، ان کو بائیں سے، ان کو آگے سے، ان کو پیچھے سے ورغلاؤں گا، گمراہ کروں گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان سے دو راستے رہ گئی، یہ دو راستے بھول گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے بندی کے لیے دو راستے، جس راستے سے بھی آئے گا اللہ کو رحمان پائے گا، اللہ کو رحیم گا۔ ایک راستہ اوپر کی ہے، جب میرے بندہ گناہ کر لے گا، میرے بندی سے خطا ہوگی، جیسی وہ ہاتھ اٹھائے گا، ہاتھوں کو وہ اوپر کی طرف اٹھائے گا، وہ مجھ سے ایک مرتبہ بھی کہے کہ یا اللہ میری گناہ کو معاف فرما تو میں ان کو معاف کروں گا۔ اور دوسری راستہ نیچے سے ہے کہ جب بھی وہ نادم ہو کر سجدے میں گریں گے، جب یہ مجھ سے معافی مانگیں گے، سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے میں ان کی گناہ معاف کروں گا۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت بہت رحمان ہے۔ شیطان نے ایک قسم کھائی، اللہ نے دو قسم کھائی، میری عزت کی قسم، میری جلال کی قسم۔ شیطان نے ایک قسم کھائی بہکانے کے لیے، اللہ رب العزت نے دو قسم کھائی معاف کرنے کی۔ اللہ رب العزت کے سارے نام ایک ہیں، جن اللہ رب العزت کے رحم والے دو نام ہیں، ایک ہے رحمان، دوسرا ہے رحیم۔ ایک واقعے میں آتا ہے کہ ایک بزرگ نے اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ سب سے زیادہ آسان منانے والی دنیا کے اندر کون ہے؟ تو بچوں نے کہا کہ ماں ہے۔ اس کی تفصیل پہ آئی کہ ماں جب ناراض ہو جاتی ہیں ہم ان کے پیچھے بھاگتے ہیں، ان کو منتیں کرتے ہیں، ان کو جب وہ ہم سے ناراض ہو جاتی ہے ہم کھانا نہیں کھاتے، وہ بہن کو کہتے ہیں، کسی اور کو کہتے ہیں کہ اس کے لیے کھانا لے آؤ، اس کے لیے پانی لے آؤ، اس کے لیے بستر بچھاؤ۔ یعنی وہ ظاہر پہ ناراض لیکن دل میں ممتا ان کی ہم کو محبت کے پاس آتے ہیں، ماں کے پاؤں دبا لیتے ہیں، ماں سے معافی مانگتے ہیں، ماں کے لیے روتے ہیں تو وہ دل میں نرم ہو کر ہم کو معاف کر لیتی ہے۔ ماں کے لیے تو بہت زیادہ منتیں کرنی پڑے گی لیکن اللہ رب العزت اس سے پہلے بھی راضی ہو جاتا ہے۔ جب بھی بندہ تنہائی میں بیٹھ جائے اور اپنے گناہ پہ نادم ہو کر، پشیمان ہو کر اللہ سے توبہ کرے، اللہ رب العزت ان کے سارے گناہ معاف فرما دے۔ میرے دوستو، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا گزرا ہوا ایک نوجوان پر، ایک نوجوان بیٹا تھا، وہ رو رہا تھا، وہ چلا رہا تھا۔ عمر رضی اللہ نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، آپ اتنا رو کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا کہ مجھ سے ایک بڑی خطا ہو گئی، ایک بڑی غلطی ہو گئی، اللہ رب العزت مجھے معاف کرے گا کہ میں کفن کش ہوں۔ جب لوگ مرتے تھے میں جا کر ان کو قبر کو کود لیتا، کفن اٹھا کر ان کو بیچ دیتا، یہی ہماری معاش کا ذریعہ تھی۔ لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک نوجوان عورت مری، اس سے میں نے کفن اٹھا، میں نے کفن لی، میں راستے پہ جا رہا تھا، شیطان نے وسوسہ ڈال دیا کہ جوان عورت ہیں کیوں چھوڑا ان کو۔ میں واپس آیا، قبر پر کودی، ان عورت سے، نوجوان عورت سے اپنا منہ کالا کر دیا۔ ابھی اس کے غم میں رو رہا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے معاف فرمائیں گے کہ نہیں فرمائیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو غصہ آیا لیکن کچھ بھی نہ کہا، اس نوجوان کو لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت کیا، اس نے سارا قصہ سنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غصہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ کس طرح کے انسان ہو، ایسا بڑوں کیا، آپ نے مرد کو بھی نہیں جوڑا، جاؤ نکل جاؤ۔ وہ مایوس ہو کر ویرانے میں گیا، جنگل میں گیا، 40 دن تک روتا رہا اور یہی کہتا رہا کہ یا اللہ آپ بھی معاف کرنے والے ہیں، میں کس سے معافی مانگوں، کس کے در پہ جاؤں، کس کو راضی کروں؟ یا اللہ تو بھی معاف کرنے والا ہے، تو میرے گناہوں کو معاف فرما۔
تو 40 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی آئی، جبرائیل امین آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ رب العزت نے مجھے بھیجا ہے اور آپ سے پوچھتا ہے کہ یہ بندے تیرے ہیں یا میرے ہیں، تو نے پیدا کیے یا میں نے پیدا کیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ساری مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا، مجھے بھی اللہ نے پیدا کیا۔ پھر فرمایا کہ ساری دنیا کو رزق آپ دیتے ہو یا اللہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت ساری دنیا کو رزق دیتی ہے اور مجھے بھی رزق دیتی ہے۔ پھر فرمایا کہ ساری دنیا کے گناہوں کو معاف کرنے والے آپ ہو یا اللہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ علیہ وسلم نے ان سوالوں کا جواب دیا تو جبرائیل امین نے کہا کہ اللہ رب العزت نے مجھے بھیجا ہے اور آپ کو بتانے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ 40 دن سے رو رہا ہے، مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، میں نے ان کو معاف کیا، آپ ان کو بلائے اور ان کو یہ خوشخبری سنائے کہ اللہ رب العزت نے آپ کے گناہوں کو معاف کیا۔ میرے دوستو، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ سے نا امید کبھی نہ ہونا، اپنی گناہوں پر ایک مرتبہ بھی صدقے دل سے توبہ کر لے، نادم ہو جائے، پشمان ہو جائے، اللہ رب العزت سارے گناہ معاف فرمائیں گے۔ اللہ ہماری اور آپ کی سارے گناہ معاف فرمائے اور ہم کو نیک کاموں کی ہدایت دے۔ میرے دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرے، ہم سب کا ناصر اور حامی ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اتنا کافی، اللہ حافظ۔